اس شعر کی تشریح فرمائیں سب سے پہلے تو. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اس میں کیا فرمایا اعلیٰ حضرت؟ دیکھیں یہ تو جب ہم طالب علم تھے، درس نظامی کرتے تھے، تو ہمارے استاد صاحب نے کچھ عربی کتابوں کے کچھ اشعار پہلے پڑھائے اور اس پر بڑی بحث کی کہ اس شعر میں شاعر نے شاعری کی دنیا کا وہ شاہکار لکھا، اور پھر اس کے تقابل میں جب یہ والا اعلیٰ حضرت کا شعر انہوں نے پڑھایا تو انہوں نے بتایا کہ اس سے بھی بڑھ کر شاندار شعر، یعنی یوں سمجھے کہ اس ایک شعر پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. ایک شعر پر جو شعراء ہیں وہ ان کی کہتے ہیں نا انگوش بندنداں ہیں، انگلیاں دانتوں میں دی ہوئی ہیں کہ یہ کیا کر دیا اعلیٰ حضرت نے. اب پہلے تو اس کی خوبصورتی کو سمجھ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا معنی کو سمجھ لیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. تو اگر ناظرین تھوڑا سا ساتھ رہیں گے تو میرا خیال ہے اور انجوائے کر سکیں گے کہ پہلے اس میں جو اس کی جزیات ہیں اس کو نوٹ کر لیں. یہاں ایک طرف حسن ہے اور پھر کٹی ہیں، یعنی ڈیلیبریٹلی نہیں، انڈیلیبریٹلی، یعنی غیر دانستہ طور پہ کٹ گئی اور ایک ہی بار کٹی ہیں. اچھا حسن یوسف ہے، حسن کس کا ہے؟ حضرت یوسف کا ہے. کٹی ہیں یعنی ایک بار کٹی ہیں. کیا کٹی ہیں؟ انگلیاں کٹی ہیں، انگشت. اور انگلیاں کٹی کس کی ہیں؟ عورتوں کی. اور وہ عورتیں کہاں کی تھی؟ مصر کی. یہ 6 چیزیں کٹی بھی حسن پر ہے. حسن پر، یہ وہ ساری آگے نا حسن ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگلی بھی جواب آئے گا نا اس کا کہ حسن یوسف ہے اور پھر کٹی ہیں، انگلیاں ہیں، عورتوں کی ہیں، اور وہ مصر کی عورتیں. یہ 6 چیزوں کو چاہیں تو کبھی پیپر پہ نوٹ بھی کر لیجئے گا. یہ 6 چیزوں کا کمپیریزن، یہ 6 چیزوں کا سوال ہے اور ان 6 چیزوں کا جواب ہی اگلے مصرعے کے اندر موجود ہے. تو یہاں حسن یوسف ہے، وہاں صرف نبی پاک کا نام ہے. یہاں ایک بار کٹی ہے، وہاں مسلسل کٹار ہے. اور کٹنی اور دیکھا جائے تو یہ 2 چیزیں ہیں، سنگولر بھی ہے، کٹی ایک بار ہے، اور غیر دانستہ کٹی ہے. وہاں اس ایک چیز میں 2 چیزیں ہیں نا، ایک غیر دانستہ کٹی ہے اور ونس ان اے لائف ٹائم ایک بار کٹی ہے. اور وہاں کٹا رہے ہیں یعنی دانستہ طور پر کٹا رہے ہیں، اور ایک بار نہیں مسلسل کٹا رہے ہیں. تو اس طرح بس 7 چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں سر کٹا رہے ہیں. عورتوں کے بارے میں ویسے ہی کہا جاتا ہے جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں، ناقص العقل ہیں. اور وہاں مرد ہیں، اور مرد بھی کہاں کے ہیں؟ عرب کے ہیں. تو اب ذرا آپ غور کر لیں کہ آل ٹوگیدر اگر آپ ملائیں تو سبحان اللہ یہ شاعری کی دنیا کا بھی شاہکار شعر ہے. اور اب اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے جب فروٹ کاٹنے کے لیے زلیخا نے انہیں کہا تھا کہ جب حضرت یوسف سامنے آئے تو پھل کو کاٹنا، چھری وغیرہ ہاتھ میں دے دی تو پھل بھی کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئیں، اور انہیں پتہ ہی نہ چلا یہ انگلیاں کیسے کٹیں. تو نو ڈاؤٹ حضرت یوسف بڑے حسین تھے، مگر میرے آقا وہ ہیں کہ جن کے نام پر مردان عرب بلکہ ساری دنیا کے جو عاشقان رسول ہیں سر کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ شعر ہے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے.